أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. حضرات پہلے اشارہ کریں الأعراب يعتذرون إليكم بغض پیش کریں گے آپ کے پاس. خطاب ہو رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اصحاب رسول کو. سفر تبوک سے جب آپ واپس آئیں گے تو اشارہ ہے وہ تمہارے پاس وغیرہ معمولی عذر پیش کرے. اذا رجعتم الیہم جب تم پلٹ کر واپس ہو کے ان کی طرف آؤ گے مدینہ منورہ میں. قل لا تعتذروا آپ فرمائیں تم کوئی معذرت نہ کرو نہ عذر پیش کرو. لن نؤمن لکم ہم تم پر کوئی ایمان نہیں لائیں گے تمہاری بات کو سچا نہیں سمجھے. اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں تمہاری باتیں بتا دیا. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ قرآن کریم اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھیں گے اور رسول پاک کے اس کا معاشرہ فرمائیں گے. ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ پھر تم لوگ آئے جاؤ غیب و شہادہ مخلوق کے جانے والے کی طرف فَيُنَبِّئُكُم پھر تمہیں بتائے گا بما كنتم تعملون کرتے رہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھائیں. اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کے پاس آؤ لتعرضوا عنہم تاکہ ان سے اعراض کریں ان کا مواخذہ نہ کریں. فاعرضوا عنہم فصاحب ان سے اعراض کریں. انہم رجس جیسے وہ پلید ہیں. ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون یہ بدلہ ہے جزا ہے اس کا جو عمل کرتے رہے یا کمائی کرتے رہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم وہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ آپ ان سے راضی ہو.
فإن ترضوا عنهم فتقرأوا سرني هو بجانب فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بس بے شک اللہ نہیں راضی ہو گئے اس نافرمان قوم سے الأعراب أشد كفرا ونفاقا بدوی دیہاتی زیادہ سخت ہے کفر و نفاق وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله اور وہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ کچھ نہ جانے اللہ کی حدوں کو جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ومن اعراب بدویوں میں کچھ لوگ وہ ہیں من یتخذ بدویوں سے مراد ہوئی ہے نو مسلم جو نئے اسلام لا چکے ہیں اور کچھ منافقین لیکن وہ مدینہ کی سائٹ میں دیہاتوں بستی میں رہنے والے لوگ ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ ان بدویوں دیہاتیوں میں کچھ لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وہ اختیار کرتا ہے سمجھتا ہے جو اسے خرچ کیے کو تمام پڑا ہے اگر گردوانی خرچ کر دی ہے سمجھتا ہے چٹی پڑ گئی وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ اور آپ کے خلاف کسی چکر کا اور ہمارے سے دہر کا انتظار کر رہے ہیں علیہ دائرہ مستقولی کا یہ پورا چکر ہوگا واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جانے والا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کو اگر حقیقتاً مان لیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے تو کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کو مانا ان صفات میں سے اللہ کی صفت ہے جاننا اللہ جانتا ہے دیکھنا اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے ان صفتوں کو اگر سامنے رکھا جائے اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے تو کون اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو جائے گا اپنے کردار کے ساتھ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی روش کے ساتھ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور تمہارے سارے معاملات کو جانتا اور دیکھتا اور سنتا بھی ہے تم کس طرح چھپ سکتے ہو اصل معاملہ یہ جواب ان ساری باتوں کا تم معلوم کر رہے ہو آگے دو نمبری کر کے اور تم ایمان اسلام جہاد کی مخالفت کر کے آپ معلوم بھی پیش کرو گے کہ جہاں بڑے معلوم تھے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا گھر خالی تھا طبیعت بڑی خراب تھی موسم بڑا سرد تھا شدت کی گرمی تھی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو جناب ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں شہید ہو جاتے تمہارے ساتھ یہ کن کو سنا رہے ہیں رسول پاک کس دور میں سنا رہے جب آسمان سے وہی آتی ہے اللہ وہی نازل کرتے ہیں فرشتے نازل کرتے ہیں اور پھر میں ساری باتیں کھول کے واضح میں چھپا کیسے سکتے ہیں دو نمبری کس طرح کر سکتے لیکن لوگ اپنے اپنے انداز سے لگے ہوئے کوئی نہ شرم کی ہے نہ حیا کی ہے پکتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں معاشرہ بند کر دیا اگر ہو گئے ایک مسئلہ ہے ہی نہیں وہ مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ واقعہ ہوا ہی نہیں اس واقعے کو پیش کر کے میڈیا پر اخبارات میں خبروں میں ملت میں قوم میں سوسائٹی میں ایسا فساد قائم کر دیا جاتا ہے کہ لوگ کا پیسے ٹائم ہو جاتے ہیں کیا ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی آنکھیں نہیں پائے معاشرے میں لگے خود سے قرآن مجید سورۃ النور کے اندر ایک آیت ہے ارشاد ہوتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وہ لوگ صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمان میں بے حیائی عام ہے اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اس کو دیکھو دیکھی آگے بیان کیے جا رہے ایک کرنے کا دوسرے بیان کیا ایک سمانے کیا ایک دوسرے چینل نے کیا دوسرے نے تیسرے نے حالات لگا اخبارات نے لکھا پھر خبروں میں بیان کیا وجہ تاکہ بے حیائی عام ہو جائے مسلمانوں کا کردار دنیا میں پتہ چل جائے یہ معاشرہ اچھا نہیں سیٹی اچھی نہیں ملک اچھا نہیں دین اچھا نہیں جب یہ سب لوگ آئے تو صدیاں پہلے اللہ نے بیان فرما دیا تھا ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب
علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسی سوسائٹی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں اور دردناک عذاب ہے۔ وجہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اس کے برے نتائج کا نتیجہ۔ اللہ جانتا ہے کہ جب نشر و شاد کی جائے بے حیائی کی بغیر اس کے برے نتیجے کرنے کا، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ غیرت کے نام پر کچھ تو خون کرتے ہیں، تو کہ نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم، تم نہیں جانتے، تم اپنے مشن میں لگے، پیسے لیے کسی چینل والوں نے، انہوں نے نشر کر دیا، انہوں نے لیے تو دوسرے چینل شروع کر دیا، انہوں نے بے حیائی کردار شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ کیا جو رب جانتے ہیں تم پتہ نہیں تم معذور ہو یا نہیں، کیا تم بیمار تھے یا نہیں، اللہ جانتے کہ نہیں تمہارا ایمان صحیح ہے یا نہیں، وہ جانتا ہے۔ تم نے صرف 2 نمبری کی ہوئی ہے، صرف اوپر وہ جھنڈا لگایا ہے میں فلاں پارٹی کو تاکہ میرے اوپر کو خلافت دینا ہو جائے۔ کس کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں؟ صرف اپنی واہ بنانے کے لیے، ثابت کر رہے میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب مصیبت بنتی ہے وہ تعلقات سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا قیامت والے سارے رشتے ٹوٹ جائیں، سارے زیدو کر بھاگ جائیں گے، تجھے ایک بندہ بھی نیکی دینے کے لیے وہاں تیار نہیں ہو۔ ادھر کے مفادات ہیں، صرف یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، پلاٹ مل جائے گا، فلانی جگہ مل جائے گی، فلانا ادھر مل جائے گا، فلانی جگہ مل جائے گا۔ اس بنیاد پر ایمان کے خود اپنے سودے کر رہے ہیں، قسطوں کے سودے کر رہے ہیں، وقار کے سودے، ایمان کے سودے، شرط ریاضیاں کر کے رہے ہیں۔ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے غزوہ تبوک سے جب مومنین واپس آئیں گے رسول پاک کے ساتھ، تو اللہ نے پہلے خبر دے دی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، جب تبوک سے واپس آؤ گے، مدینے پہنچو گے، تو یہ پیچھے رہنے والے 2 نمبری کرنے والے مسلمان پلس منافقین اور اسی طرح مخالفت آپ کی نیکی کرنے والے ان کے ساتھ عذر پیش کریں۔ ہمیں یہ مجبوری تھی، سورب نے میرا یہ مسئلہ تھا، سورب نے قسم کھا ہے، کندہ تاخیر سے سکو، تم کوئی عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کریں۔ وجہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں کی ہمیں اطلاع کر دی، اللہ نے بتا دیا فلاں بھی 2 نمبر ہے، فلاں بھی 2 نمبر ہے، فلاں بھی جھوٹ بولتا ہے، فلاں بھی بکواس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خبریں اللہ دیتا ہے، وہی کے ذریعے دیتا ہے، رسول پاک عالم الغیب نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا دینا عذر کو پیش کرتے ہیں، آپ نے کیا ان کا عذر قبول کیا، پھر اللہ خبر دے دیتے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شہد ہم نے حلال کیا، شہد کو حرام کو قرار دیا، کیوں آپ نے ایسے کہا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا یہ ذرا موٹر سلاد کا پانی لائیں، وہ کتب نے بڑے پانی چاہیے، توجہ کرنی میری طرف۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَسْأَلُ يَا اللَّهُ مُحَمَّدًا وَرَسُولَهُ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے سے رسول پاک کی چاہتا ہے، جو تم نے مغرور بھی کی ہے اس میں تم نے سچے سے ہی لکھے تھے، آئندہ تمہارا کردار کیا ہوتا ہے، آئندہ تمہاری روش کیا ہوتی ہے۔ اگر سب 2 نمبر ایک دن میں پکڑ جاتے ایک مجلس سے دوسرے نمبر پر پتہ چلتا ہے، کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اللہ اکبر، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو شہادہ موجود ہے، سر عام ہے، اس کو جانے گا۔ کون سی وہ شے ہے جس کو اللہ جانتا نہیں؟ غیب کا معنی ہوتا ہے باہر آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ بلا ہے، بربلا ہے، ظاہر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تمہیں خبر دیں گے جو عمل کرتے رہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ویسے پتہ چل جاتا ہے، شاید کچھ بات دینے سے نتیجہ ویسے سامنے آئے۔ ایسا یاد ہے ایک مسجد والوں کا جھگڑا ہمارے پاس ہے،
وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب سارے امام بھی نے خطیب بھی نے ماشاء اللہ مسجد کی رہائش مسجد دی یہ نماز نہیں پڑھتے نماز حضرت صاحب خطیب صاحب یہ کیسا ہے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میری انہوں نے گل ہوئی نہیں کہ میں نماز پڑھنا گل کی جی تھی نماز مسجد پڑھنی نہیں یہ گل نہیں کی صرف رہائش کی گل نہیں مسجد رہائش ہو رہی نماز پڑھو پڑھنا کیا کوئی بات واضح نہیں ہوتی کوئی تبصرے کے بغیر کسی نتیجے فتوے کے بغیر جب تم ٹھیک بھی ہو تم جہاز میں گئے نہیں ادھر بھی کوئی نہیں اب تو باتیں بنا رہے ہیں اور میں اللہ نے خبر دے دی جھوٹ بولتے بکواس کریں ہم تمہاری باتیں کوئی یقین نہیں کریں پھر اللہ کا جو جب مر کے پیش ہوگے پھر اللہ تمہاری ایچی بیچی جو کہتے ہیں وہ پیش کرے گا تم یہ بھی جھوٹ بولا تم نے یہ بھی جھوٹ بولا تم نے یہ بھی فراڈ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ پھر تمہیں قسمیں بھی اٹھائیں گے اور اپنی میں تو پتہ نہیں میں نے کتنی تکلیف اور اپنی میری تمہیں نہ تھلے پی اور اپنی میرا اللہ کی نہیں جگہ باتیں بناتے ہیں لوگ کس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان میں نہ ہوں جس سے چھپاتے ہیں اسے کوئی شے چھپی ہے میں غرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سارے گھروں میں پیغام بھیجا کوئی چیز کھانے کو نہیں دی پھر رسول پاک نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے کرونا زیادہ ہے قوم کھڑے حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے حدیث شریف بخاری کے اندر بیان ہے انہوں نے اپنے گھر سے کہا یہ میرا پرانا نہیں ضیف رسول اللہ رسول پاک کا مہمان ہے اس کی اتنی خدمت کرو کہ تاکہ ہمارا رب راضی ہو وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے بھائیوں گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کوئی جو بھی روٹی ٹکڑے اس کے علاوہ کچھ ہے انہوں نے میاں بیوی نے معاہدہ کر لیا کہ آج ہم نہ بچوں کو کھلائیں گے نہ خود کھائیں گے اللہ کے رسول کے مہمان کو رجائیں گے اور تم کوشش کرو کہ جب عربوں میں اب بھی رواج ہے اکٹھا بیٹھ کے کھاتے ہیں بچے بیوی بچے گھر والے سارے اکٹھے تو بیوی دعوت ہوگا جب ہم کھانا شروع کریں گے تو اس چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کھول کر میرے دیوا کو جاتے ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ منہ کے ساتھ زبان سے آوازیں نکالتے ہیں بچا کے کہیں گے مال میں ثابت کر کے ہم بھی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں رات کو جب رونا رہ گیا صبح مہمان اور گھر والا مسجد نبی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے رسول پاک مسکرا کہنے کے ذاتی نہیں کرتے رہے پریشان نبی کیا نبی بار نے فرمایا اللہ نے ساری باتیں تمہاری بتا دی اے تہاڈا جڑا میں تہاڈا مرید ہے نا تساں فرمایا ہے میرا پکڑ ہے انہوں نے حد کر دی ہے عرش کے رب نے قرآن بنا کے فرما دیا کہ اسے گا وہ کہہ رہے تھے راتی ہیں کہ تہاڈا کرونا رہ جاتا ہے کوئی شاید چھپی ہے اس جب تو اللہ کے لیے کچھ کرو گے تو اللہ اس کو قرآن بنا دے ممبروں پر پڑھا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک وہ یوں سے گزارا کو سے بلو کام خصاصہ اور بھوک تھی ضرورت تھی لیکن انہوں نے قربان کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہد پر اپنی ساری دوا نہیں ہوئی پتہ کتنی چلتا نظرم حقائق محبتیں اور شرارتیں دو لمبی ہماری باتیں ہو جاتی ارشاد ہوتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ارشاد ہوتا ہے وہ قسم اس کی اٹھائیں گے تاکہ ان سے اعراض کریں ان کی بات ہو اور نہ کرے اور پٹ نہ کرے ان کی بات ہو اور تجھے نہیں دوں گا اور تجھے ٹھیک سو تو ہم باتیں لگے وہ اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ ان کی بات کو اوپن نہ کریں فوری روزہ چھوڑ دو ان کو رہنے دو فرض کریں کہ آدمی کا دل نہیں ہے مسئلہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کے لیے قرآن درس سننے کے لیے ایک بار کہے تو دو بار کہے تو پھر اگر اس کی مرضی نہیں تو لڑائی کرنے کوئی جبر نہیں نہ وہ فرض ہے درس سننا فرض نہیں
نماز پڑھنا فرض ہے، اگر وہ نہیں ہو تو سارے نہ ہو کوئی فرض نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ رسول پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، مسجد بیٹھو گے، قرآن پڑھو گے، آیتیں پڑھو گے، اشراق پڑھو گے، اجر ملے گا، یہ اجر و ثواب بس پلس علم حاصل کرنے میں بیٹھتے ہیں، فرض نہیں یہ سمجھ نہیں کہ ہو سکتا ہے جانا میں فرض ہوگا، کوئی فرض نہیں ہے، کل کو بیٹھ کر سارے نہ ہو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، ہم تو دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کا سیکھنا سکھانا اکرمکم کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مسئلہ ہی بیان ہو رہا ہے، انہ الرجس، یہ پلید ہے، یہ ویسے فارغ ہے، وہ ماواہم جنت، ٹھکانہ جہنم، ان کے ساتھ کیا ٹکرے بات ہے؟ اللہ نے پلید بھی کہہ دیا، جہنمی بھی کہہ دیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے کو ظلمن جہنم نہیں دی، جزا میں واقع ہو گیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم قرار کر دیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ آؤ، تمہارے اعمال کردار کی وجہ سے یہ الاٹ ہو گئی ہے، اس پہ رہو، اللہ ہم کو محفوظ ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو آپ راضی ہو جائیں۔ رسول پاک کو مومنین، صحابہ کرام، مجاہدین، رسول پاک کے صحابہ، ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، جناب اگر آپ ان سے راضی ہو جاؤ گے تو فرمایا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ، یہ نافرمان ہے، نافرمانوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تجھے ہو جو راضی، تمہارا پتر ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے دوست ساتھی ہو جو راضی، لیکن تم راضی ہو جاؤ گے، تمہارا راضی ہونا ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ تم واضح فتوے ہیں، تسی ہو جو راضی، ٹھیک ہے، جو ختم، کھاؤ شیرینیاں، بولو جھوٹ، ممبروں پر بولو، قسمیں اٹھاؤ، اللہ کی راضی، جب اللہ ہی نہیں راضی ہوگا تو باقی کیا ہے، وہ دعائی کرنی چاہیے۔ کیا مقصد ہے اپنے گھر وہ بندے کو کیا خوشی ملے گی؟ کسی بندے نے جناب علی مرتضیٰ نے پوچھا علی صاحب عید ہے اپنے کو کپڑے دے دو، میں نے تو جناب علی مرتضیٰ نے لیس العید لمن لبس الجدید، اور اس کی عید نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لے، انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید تو اسی ہوتی ہے جو آخرت سے ڈرتا ہوگا۔ صرف نماز سوٹ پا کر روزہ بھی نہیں رکھ گیا، سوٹ پا کے دن ہم سب تو بنا بیٹھا صلی اللہ روزہ کو نہیں رکھے، سوٹ دو نمے سوائے، فرمایا نہیں سر عید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوتی، وہ تو یوم الوعید سے ڈرنے والوں پر، الیوم لنا عید وغدا لنا عید، فرمایا ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی ہے، تو اس میں عید میلاد النبی نہیں مراد ہے، ہمیں آج بھی خوشی ہے، کل بھی خوشی ہے، کیونکہ آج میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ اکبر، یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، دین سچا، رسول سچا ہمارا ایمان، اس لیے ہماری آمد بھی ہے، ہماری کل بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہو کپڑے نئے نہیں پہنے، صرف نئے کپڑے پہنا کوئی خوشبو لانی ہو، پرفیوم لگانا اس کا نام ہے خوشی۔ تو ارشاد ہوتا ہے العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ على رسوله، دیہاتی بدوی پینڈو یہ زیادہ ڈرنا اور کفر بھی ڈرنا، نفاق بھی ڈرنا، اکھڑ قسم کی طبیعت ہے، کوئی شے ماننے کو نہیں تیار ہے، کفر میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، نفاق میں مضبوط ڈٹے ہوئے ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی حدوں کو نہ جاننے میں زیادہ قریب ہے کہ ان کو حرام حلال کو نہیں پڑا، دوسرے جنابت کا نہیں پڑا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا، بس حالات تو لگے ہوئے زندگی بال نہ ہو جائے، بال بنتے جا رہے ہیں، کتنے بال غسل لگ بیوی کو کچھ ہوتے ہو تو لڑکوں کی قسم نہیں، میں جب بھی تیرے گھر آئی میں تیری کوئی شے نہیں ہے، وہ جب بال کے بال سے جاتا ہے جذبے کی کیا کوئی نہیں۔ اس قسم کا ماحول، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے تبصرے، سوال جاہلانہ اور اکڑ پن، یہ اکڑ پن ہو گیا،
میرے اللہ نے آج سے کیا نہیں فرمایا. اس قسم کا ذہن رکھنے والے ان کو کوئی شے اثر نہیں کرتی، نہ درس، نہ خطبہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ شہادت، نہ کوئی شے نہیں. کفر میں، نفاق میں، وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، تو اللہ نے حدیں کر فرمائی ہے. اور بیوی کے ساتھ پیار کرنا ہے، ماں کو کس حد تک ادب و احترام کرنا ہے، کسی جیسے ماں نے کوٹ رہے ہو، میرے گانا کر رہے ہو، میرے کروں کر رہے ہو، ذرا ماں کے خلاف بیوی بیویاں کا کسی ملتی ہیں، ماں جو بنا دینا. ارشاد فرمائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اللہ نے جو اپنے رسول پر قرآن، آیات، حدود متعین کروائے. ارشاد ہوتا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ومن الاعراب، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. من یتخذ ما ينفق مغرما، ایک دم ہے کفر نگار، اگر ان میں سے وہ خرچہ کر لیتا ہے، وہ بظاہر اس میں تھوڑا بہت دین اسلام کے کھاتے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے مغرما، چٹی بہ گئی سالوں میں، مصیبت بہ گئی ہے، لگے حاجی صاحب اعلان کرتے ہیں سوچے لانے سے 2 لاکھ روپے بھی لینا پڑے، تمام سمجھتے ہیں. جس بندے نے خرچہ کیا تنگ ہو گئی، پریشان ہو گئی، چٹی سمجھ کر، تو یہ تبصرہ میں کر رہے ہیں، ہم ضرور پڑھ رہے ہیں. صدیاں پہلے ہم کی پوزیشن جو تھی، کوئی نہ اللہ کو راضی کر، نہ دین کے لیے خوش ہو، توان اور چٹی سمجھ کر رکھو اس جیب میں، وہ بہلی جاری جو سڑتے ہیں تو سب جیب جو کڑا رہے ہیں. یہ تبصرے سنتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ خرچ کر دیتا ہے مایون ہے وہ مغرا ویتربص علیکم الدوائر، اور تمہارے اوپر چکروں کا انتظار کر رہے ہیں، تو چکر آ جائے، وہ مر جائیں، شہید ہو جائیں، ہماری جان چھوٹ. ارشاد ہوتے ہیں علیہم دائر، انہی پر پورا چکر آئے گا. ایک چکر کے آنے سے جہاں چکر میں، بچے بوڑھے جہاں چکر میں، خیر آسمان کے سارا جہاں. تو چکر یہ کر رہے ہو ایک پر طوفان آ جائے، ایک شہید ہو جائے، فارغ ہو جائے، تم ہی پر برائی کا چکر ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. میں نے درس شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا اگر اللہ کی ان صفات پر، باقی صفتیں رہنے دیں، 2-3 صفات پر ایمان پکا ہو جائے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، کام کیا ہوگا. عمران لقمان علیہ السلام نے اکثر مفسر گیا کہ جناب لقمان پیغمبر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بٹھا کے ایک بات کی، سیدھے فرمائی، قرآن مجید کا ان کی رسید کو غلط قرآن بنایا. کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا، اگر تیرا جی چاہے گناہ کرنے تو اتنا گناہ کرنا جتنی جہنم کی آگ برداشت کرنا. اگر یہ یقین ہو تو پھر کرے گا. اگلی بات فرمائی بیٹا وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں تو اللہ نہ دیکھتا ہوگا، ویسی جگہ ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہاں جا گناہ کرنا جو اللہ کی سرزمین نہ ہو، کوئی خطہ، کوئی قرہ ارض کہ جس پر اللہ کی ملکیت نہ ہو. وہ کینیڈا سے لے کر ساری سب ہوگا، وہ امریکہ گیا، برطانیہ گیا، آسٹریلیا گیا، خطہ تمام قرہ اللہ ما فی السماوات و سب کچھ اللہ کا ہے، تیرا میرا کیا ہے. یہ چند دن زندگی دی تھی ٹیسٹ کے لیے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ٹیسٹ لیں تو میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھی کمائی کون کرتا ہے، اچھے بول کون بولتا ہے، کردار اچھا کیا ہے، اعمال اچھے کیا ہے، روش اچھی کیا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے. ہمارے حضرت صاحب نے ان کی پہلی فوٹو بیمار تھے،